چوک پہ حضور بیٹھے تھے، چہروں پر انوار کھیل رہے ہیں، جلووں کی تابانیاں. یہ ایک بندے سے پوچھنے لگی یہ کون ہے؟ کہا یہی تو محمد مصطفیٰ ہے. اس سے کہنے لگی میں اگر اتنے حسین بندے سے جا کے بات کروں تو میری بات سن لیں گے؟ کہنے لگی اتنی عظمتوں والا اتنا اونچا انسان اگر میں غریب کوئی بات کروں تو سن لیں گے؟ اس نے کہا وہ تو صرف رحمت بن گیا ہے، وہ تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے ہیں. تو بات کر کیوں نہیں سنیں گے؟ تجھے بھیک بھی عطا کرے. وہ ڈرتی ڈرتی قریب گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے گفتگو شروع کی. امام الانبیاء نے بڑی محبت سے جواب دیا. ہنس ہنس کے نہ حضور جواب دے رہے ہیں. جب دو باتیں کی آقا نے مسکرا کر اس کی جھجک ختم ہوئی تو کہنے لگی کہ آپ اتنی محبت سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کافر ہوں، کہ میں تو یہودی ہوں، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتی اور آپ اتنی محبت سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ امام الانبیاء ہنس پڑے، فرمایا بیٹی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو کافرہ ہے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو اب کلمہ پڑھے بغیر جا بھی نہیں سکتی. میں یہ بھی جانتا ہوں تیرا مقدر بدلنے والا اور اب تم کلمہ پڑھے بغیر واپس جا بھی نہیں سکتی. تیری قسمت بدلنے والی ہے. قدموں پہ گری، رو کر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. آقا نے کلمہ پڑھا دیا. اب جب خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. آقا تشریف لے گئے جلوہ دکھا کے کلمہ پڑھا کے. یہ اٹھی خوشی کے ساتھ، اٹھی تو زبان پہ کلمہ جاری تھی. خامد سو رہا تھا، نفرت سے دیکھا خامد کی طرف، کہنے لگی اس کا میرا کیا تعلق رہا؟ میں پاک ہو گئی وہ پلید ہے، میں مسلمان ہو گئی وہ کافر ہے. اٹھ کے نہ اپنا سامان الگ کرنے لگی کہ گھر چھوڑ جاؤں گی، اب میں کافر کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی. اپنے کپڑے الگ کرنے لگی، گھر الگ کرنے لگی، سامان گھر کا. حیرت کی بات ہے محدث ابن جوزی لکھتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اس کے خامد نے نہ کروٹ بدلی، خامد جاگ گیا. خامد بھی اٹھا چارپائی سے، خامد نے اس سے بات ہی نہیں کی بیوی سے، وہ اپنا سامان الگ کرنے لگا. خامد اپنے کپڑے الگ کرنے لگے. آپ پھر جانتے نا عورتیں زیادہ دن چپ تو نہیں رہ سکتے. اب خود کہنے لگی کہ کپڑے الگ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں حیرت کی بات، پہلے تو نے کی ہے پوچھتی مجھ سے، یہ تو کر رہی تھی، اب مجھ سے پوچھ رہی ہے میں کیوں کر رہا ہوں. اس نے کہا عورت کہنے لگی میں تو اس لیے کر رہی ہوں کہ تو کافر ہے میں غلام مصطفیٰ بن گئی، تو پلید ہے میں پاک ہو گئی، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. امام الانبیاء کے غلاموں، خامد نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا خبردار مجھے کافر نہ کہنا، اللہ کی عزت کی قسم جس نے خواب میں تجھے کلمہ پڑھایا اسی نبی نے مجھے سینے سے لگایا. اے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. پائیدار کائنات کے غلاموں، محبت دیکھیے، عشق دیکھیے. مدینے سے خیرات ملی ہے. یہ جو بزرگ تڑپتے ہیں یہ ہر ایک میں اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. کوئی دل ہے جس کو مدینے کی ہوا کا جھونکا آ کے چھو جاتا ہے. یہ پوری مجلس میں برکتوں کی علامت ہے. خامد کہنے لگا خبردار
خبردار مجھے کافر نہ کہنا، جس نے تجھے کلمہ پڑھایا اسی نے مجھے سینے سے لگایا، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، آؤ مل کے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ میرے آقا کے غلام ہو، دو عمل کبھی رد نہیں ہوتے، ایک تاجدار کائنات کا میلاد رد نہیں ہوتا، ایک مصطفیٰ پر کبھی درود رد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک کتاب ہے، یہ بطور خاص میں اس لیے رد کر رہا ہوں، سیدھی بن رہی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں شاید گھر میں سن رہی ہوں، ان کے لیے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو جائے، اور عورتیں اور بیٹیاں سنیں اور سمجھیں کبھی ان کا مقام کیا تھا، آج کس درجے پہ آپ پہنچی ہیں۔ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، یہ پوری کتاب درود سے بھری ہے، یہ شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے، اور اتنی بڑی کتاب ہے درود پاک پہ کہ چشتی سلسلے کے، چشتیہ سلسلہ جو ہے اس کے جتنے ولی ہیں نا اس وقت بھی اور پہلے گزر گئے، وہ وظیفے کے طور پہ اس کتاب کو صبح سویرے پڑھتے ہیں۔ اس کی منزلیں بنی ہیں کہ جمعے کے دن اتنا پڑھنا ہے، پھر ہفتے کو اتنا پڑھنا ہے، پھر اتوار کو اتنا پڑھنا ہے، ہر دن پر محیط ہے وہ وظیفہ، اس کی منزلیں مقرر ہے، پھر جمعے پہ جا کے وہ کتاب ختم ہو جاتی، جمعے کو پھر درود شروع کرنا، اس کی بڑی برکت ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو یہ خریدیں یہ کتاب اور اس کو پڑھا کریں وظیفے میں، ساری کتاب درود سے بھری۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ مصر کے بڑے چوٹی کے عالم تھے اور اللہ کے ولی حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی، نام محمد تھا، نام بھی محمد۔ تو وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا کسی نے یہ کتاب آپ نے ایسی لکھی کہ پوری کتاب ہی درود سے بھری، یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ آپ فرمانے لگے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بھری ہوگی۔ اب وہ واقعہ بڑا سننے والا ہے، پوچھا گیا وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے ابھی زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور میں ایک گاؤں میں گیا، مصر کا کوئی گاؤں تھا علاقہ، اور وضو بھی کرنا تھا، میں پانی کی تلاش میں تھا کہ پانی مل جائے اور وضو کروں اور پھر نماز پڑھوں۔ کہتے ہیں کوشش کے بعد، تلاش کے بعد مجھے نا ایک کنواں نظر آ گیا، ایک کنواں کھو پہ میں پہنچا، جب وہاں پہنچا تو میں جا کے پریشان ہو گیا کیونکہ وہاں ڈول بھی نہیں تھا اور رسی بھی نہیں تھی، پانی بہت گہرا تھا۔ میں نے کہا اب میں پانی کیسے نکالوں، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اسی پریشانی میں کہتے ہیں میں ادھر ادھر تکنے لگا میں اب کیا کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ جڑا ہوا کسی غریب کا کچا سا گھر تھا، جڑا ہوا مکان، اس گھر کی چھت پر چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی، 7-8 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں جب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ پانی کیسے نکالوں، اس بچی نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر مجھے کہنے لگی من انتا، کون ہے آپ؟ کہنے لگے، میں نے جواب دیا محمد بن سلیمان الجزولی، کہ بیٹی محمد بن سلیمان الجزولی۔ اب ان کے نام سے تو پورا مصر گونج رہا تھا، بڑی شہرت والی شخصیت، مشہور شخصیت۔ بچی نے جب نام سنا نا، بچی ہنس کے کہنے لگی چچا کیوں پریشان کھڑے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹی میں نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کنویں پہ آیا ہوں اور ڈول اور رسی نہیں ہے، اور اب پریشان ہوں کہ پانی کیسے نکالوں، اس لیے پریشان ہوں۔ کہتے ہیں بچی میری بات سن کے نہ ہنس پڑی، اور ہنس کر بچی نے بڑا فصیح جملہ کہا۔ بچی کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات، انت الذی یثنی علیک الخیر وانت تطہر بما تخرج به الماء من البئر۔ چچا بڑے افسوس کی بات ہے، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور تجھ سے کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا، تیرے نام کا ڈنکا مصر میں بج رہا اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا بچی کی بات پر، میں نے کہا میری بیٹی شاید تو میری بات نہیں سمجھی، میں نے تجھے بتایا ہے ڈول اور رسی کوئی نہیں، تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکالوں؟ کہتے ہیں بچی نیچے نہیں اتری چھت سے،
اوپر سے ہی نہ جھک گئی کنویں کی طرف، چھت سے جھک گئی اور مجھے کہنے لگی بچی، کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں۔ کہتے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم 7-8 سال کی بچی نے اوپر سے نہ کنویں میں تھوک دیا، اس نے تھوک پھینک دی کنویں میں۔ محمد بن سلیمان کہتے لوگوں پیدا کرنے والے کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس بچی کی تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر آیا ہے۔ کنواں فوارہ بن گیا، بچی ہنس پڑی، کہنے لگی چچا پانی ایسے نکلتے ہیں، اب کر لیں وضو۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں مجھے تو وضو بھول گئے، میں نے یوں ہاتھ باندھے بچی کے سامنے، ہاتھ باندھے، میں نے کہا میری بیٹی اقسم کے باللہ بما نلت هذه المنزلہ، اب وضو بعد میں کروں گا، پہلے تجھے میں رب کی قسم دیتا ہوں، بتا میری بیٹی اس چھوٹی سی عمر میں تو نے اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں کو مضطرب کر رہے اور کنواں فوارہ بنا دیا تیری تھوک نے، کہ چھوٹی عمر میں رتبے کیسے پائے۔ بچی پھر ہنس پڑی اور ہنس کر کہنے لگی چچا اتنے بڑے عالم میں یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے، یہ بھی نہیں جانتے۔ میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، قربان جاؤں تیری عظمتوں پر، بتا اس عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پائے۔ بچی کہنے لگی چچا سن اللہ کی عزت کی قسم بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، میں نے ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بچی کہنے لگی چچا میری چھوٹی عمر نہ دے، میں ہر وقت اپنے رسول پہ درود بھیجتی رہتی ہوں، میں کھیلتے ہوئے بھی مصطفیٰ پہ درود بھیجتی رہتی ہوں، میں آٹا گوندتی ہوں تو رسول پہ درود بھیجتی رہتی ہوں۔ بچی کہنے لگی چچا جو زبان ہر وقت نبی پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں۔ اب کر لے وضو، اب کر لے وضو۔ تو کہتے ہیں میں وضو کے لیے جھکا، پھر بچی نے آواز دی، کوٹ فوارہ بنا ہوا ہے، پھر آواز دی بچی نے، کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگی چچا جانتے ہو کون ہے؟ میں نے کہا میں جانتا تو ہوں مگر لگتا ہے پہچانتی ہوں میں تو زیادہ ہے، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا وہ کون ہے۔ چھوٹی سی بچی پھر بھول جاننے لگی اور کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی چچا وہ ہے اذا مشا فی البر الاکفر تعلقت الوحوش بالیانہ، وہ اتنے قریب نبی ہیں کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائیں تو درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں۔ جانور جنگل کے جانور جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے ہیں، چچا وہ اتنے قریب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بنی ہو، اور یہ جو کتاب ہے نا یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں نے چھاپی ہے، اگر آپ خریدیں تو ضیاء القرآن کی خریدنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو چھاپا خانہ ہے وہ پبلشرز جو ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن والے، وہ آپ نے خریدنی، اس میں غلطیاں نہیں ہے، زیر زبر پیش کی وہ کتاب لے کے پڑھے، اور امام الانبیاء کے غلاموں اس کتاب میں وہ بھی درود ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی، اس کتاب کے اندر وہ درود بھی ہے جو وہ بچی پڑھتی تھی۔ میں سرگودا کے علاقہ میں یہی بات بیان کر رہا تھا، ایک بزرگ رو رہے تھے پھوٹ پھوٹ کے، جب خطاب ختم ہوا صلاۃ و سلام ہوا بعد میں ملاقات ہوئی تو رو کر مجھے فرمانے لگے، بڑی پتے کی بات کی انہوں نے، فرمانے لگے بیٹا آپ بچی کی بات کر رہے تھے، 7-8 سال کی بچی کی بات کر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس بچی کی ماں کیسی ہوگی، جن کے گھر کس درخت پر یہ پھل لگا ہے وہ درخت کیسا ہوگا، جن کے گھر کی 7 سال کی بچی کا مقام یہ ہے اس بچی کا باپ کا مقام کیا ہوگا، کیونکہ یہ رب ماں باپ
باپ سے چڑھتے ہیں، اولاد پر یہ رنگ ماں باپ سے آتے ہیں۔ اگر مائیں انڈیا کی فلمیں دیکھیں اور ٹی وی پر ڈرامے دیکھیں اور ننگے سر بازاروں میں پھرے اور باپ آوارہ گردی کرے بازاروں میں اور نمازیں نہ پڑھے تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، رب رسول کے باغی بنتے ہیں۔ اور اگر مائیں تہجد گزار ہو اور باپ مسجدوں کی زینت بن جائے تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی غریب نواز بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کیونکہ یہ رنگ ماں سے آتے ہیں، یہ رنگ باپ سے چڑھتے ہیں۔ ننگے سر بازار میں پھرنے والی ہو، اگر چاہتی ہو تمہاری جولی میں مجاہد اور غازی پیدا ہو تو اپنے سروں کو ڈھانپو، اپنی پیشانیوں کو سجدوں کا نور دو، اپنی آنکھوں کو شرم و حیا سکھاؤ، یہ غیر اسلامی لباس اتارو اور شریعت والا لباس پہنو، اپنی اولاد کی گٹی میں مصطفیٰ کا قرآن رکھو، نماز کے وقت بازار اجاڑ کر مسجد رب کے سجدوں سے بھر دو، تب جا کر مدینے سے فیض آئے گا، تب جا کر زندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ ہر دور میں اللہ بندے پیدا کرتا ہے، ہمارا یہ دور ہے، آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ تھے، سننے والے بھی سنانے والے، نہ سننے والے رہے نہ سنانے والے۔ یہ دور بھی کروٹ بدلنے والا، یہاں نہ میں رہوں گا وہاں نہ آپ ہوں گے۔ تو اللہ نے بھیجا ہے ایک دور میں، آؤ مل کر اس دور کو مصطفیٰ کا دور بنا دے، گھر کے ماحول کو اسلام کا ماحول بنا دے، اپنی زندگیوں کو مصطفیٰ کی غلامی کے سانچے میں ڈال لیں اور اپنے دلوں کے رابطے گنبد خضرا سے جوڑ لیں۔ مجھے خوشی ہے اللہ نے آپ کو ایسے جہان دیے، ان میں پاکیزہ جذبے ہے، آپ سرپرستی کریں۔ وہ باہر علاقوں میں جائیں نا تو گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ لگے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ یہ مثالی گاؤں ہے، یہ مثالی گاؤں ہے، تو وہ گورنمنٹ کی نظر میں ہوتا ہے، روڈ پکے ہیں، اسکول ہے، یہاں ٹیلی فون کا نظام ہے، یہاں اور سارے سلسلے، تو گورنمنٹ کی نظر میں مثالی گاؤں ہے۔ تو میں کہتا ہوں تم ایسے باعمل بن جاؤ کہ مصطفیٰ کی نظر میں مثالی گاؤں ہو جائے۔ اور یہ وہ جذبے دیکھ رہا ہوں کہ جذبے ہیں، انہیں صحیح رخ دے دو، اپنا رخ موڑو رب رسول کی بندگی کی طرف اور غلامی کی طرف، مسجد سجدوں سے بھر دو، اس لیے کہ جس کا میلاد منا رہے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ تشریف لائے تو سب سے پہلے رب کو سجدہ کیا۔ امام الانبیاء آئے تو ساجدا للہ، پیدا ہوتے ہی رب کے سجدے میں، سب سے پہلے رب کو سجدہ کیا حضور نے، اور معراج پر گئے تو سجدے تحفے میں لائے تھے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں جو حضور کا میلاد منائے، معراج منائے اور سجدے چھوڑ دے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلو، آقا کی غلامی میں لاؤ، مصطفیٰ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ امام الانبیاء کی نگاہیں آج بھی امت پہ لگی ہیں، جس نے رخ صحیح کر لیا اسے نوازا جائے گا۔ جو رسول چیونٹیوں کی سنتا ہے وہ اشرف المخلوقات انسانوں کی کیسے نہیں سنے گا؟ وہ اپنے کلمہ اور نماز پڑھنے والوں غلاموں کی کیسے نہیں سنے گا؟ لیکن غلام بن جائیں۔ اب دیکھیے بچیوں کا لباس، دوپٹے اتر گئے، میک اپ کر کے بازاروں میں نکل آئی، لباس غیر اسلامی ہو گئے، بچیوں کے ڈھیلے ڈالے لباس عورتوں کے ہوتے تھے، ٹائٹ پاجامے پہنے، ٹائٹ لباس پہنے جو شریعت حرام کہتی تھی، پتلے لباس پہنیوں میں پہننے لگی، پورا جسم نظر آنے لگا۔ قرآن کہتا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے نبی کی امت کی عورتوں، جب گھروں سے نکلو تو موٹی چادروں کی اوڑھنی میں نکلا کرو تاکہ تمہارے جسم کے کسی حصے پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آج جہالت یہ ہے اور تاجدار کائنات دین سے انحراف کا یہ حال ہے کہ عورتیں مسجد محفل میلاد میں جاتی ہیں نا تو میک اپ کر کے جاتی ہیں،
یعنی محفلیں میلاد میں جا رہی اور میک اپ کر کے جا رہی, سرخی لگا کے جا رہی. امام الانبیاء کے غلاموں, کوئی ایک محفل تو ایسی رکھو جس میں سادہ اور پاک ہو کے جاؤ. کیونکہ اس لیے کہ یہ جو آج کل سرخی لگائی جا رہی ہے نا, سرخی لگائی جا رہی ہے, یہ بات اس لیے کر رہا ہوں. بیروت میں پروفیسر احمد سقر, بیروت میں پروفیسر یونیورسٹی میں, انہوں نے کتاب لکھی. اور یہ کتاب کیوں لکھی انہوں نے کہ ایمٹی گلیز ایک انگریز ہے کہ جس کی فیکٹری بنی ہوئی ہے جہاں یہ لپسٹک, یہ سرخی پاؤڈر تیار ہوتے ہیں, یہاں یہ کریمیں بنتی ہیں. ایمٹی گلیز وہ کمپنیوں کا مالک, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے, یہ توجہ سے سنیں, کہ جتنی سرخی بن رہی ہے وہ چین کی بنی ہوئی ہو, وہ یو کے کی ہو, وہ جرمنی کی ہو, یو ایس اے کی ہو, وہ کے ایس اے کی ہو, وہ جہاں کی بنی ہو, وہ کہتا ہے ہر سرخی میں ہم خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. خنزیر کی چربی ہوتی ہر سرخی میں, اور وہ بتاتا ہے کہ کیوں ڈالتے ہیں. وہ کہتا ہے اس لیے کہ باقی جتنے جانور ہیں ان کی چربی اگر ڈالیں نا سرخی میں, انسانی جسم کی جو حرارت ہے, انسانی جسم کی جو حرارت, جسم کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا, یہ گری کا تیل سردیوں میں جم جاتا ہے بوتل میں, تھوڑا سا ہاتھ پہ رکھیں نا آپ, مٹھی بند کر لیں, تھوڑی بات دیکھیں کہ وہ پگھل جائے, کیونکہ انسان کے جسم میں تھوڑی گرمی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دوسرے جانوروں کی چربی اگر ہم ڈالیں سرخی میں تو وہ جب یہاں لگائیں گے نا, عورتیں لگائیں گی, تو انسانی جسم کی حرارت سے وہ پگھل جائے گی, نیچے بہ جائے گی. وہ کہتا ہے ہم نے یہ تجربہ کیا کہ خنزیر ایسا جانور ہے کہ جس کی چربی انسانی جسم کے ٹیمپریچر پہ پگھلتی نہیں, میلٹ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اس لیے ہم سرخی میں ڈالتے ہیں. اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جب جاتی ہیں نا بازار میں کریمیں اور سرخیاں خریدنے, تو دکانداروں کو کہتی ہیں ہمیں باہر کی دینا, چین کی بنی ہوئی دینا, یا ہمیں یورپ کی بنی ہوئی دینا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہر سرخی میں وہ خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. اب بتاؤ امام الانبیاء کے غلاموں, جو مائیں بہنیں بیٹیاں جا رہی ہیں رسول کے میلاد کی محفل میں, اور یہاں وہ سرخی جس میں خنزیر کی چربی شامل ہے, وہ کریمیں جن میں مرے ہوئے جانوروں کی چربیاں شامل ہیں, وہ لگا کر جا رہی ہیں. اس کی خبر دی تھی حضور نے. ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا, ورنہ اس وقت میں امت کا کیا حال ہوگا جب کرے گی حرام اور سمجھے گی بڑا حلال ہو رہا ہے, جب کرے گی برائی اور سمجھے گی نیکی کر رہی ہو, جب کرے گی غلط اور سمجھے گی صحیح کر رہی ہو. اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے بچاؤ. کتنے افسوس کی بات ہے, ایک مسلمان بیٹی غسل کرتی ہے, جسم پاک کرتی ہے, پاکیزہ کپڑے پہنتی ہے, جب سارا کچھ پاک کر دیتی ہے, آخر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہاں خنزیر کی چربی بن لیتی. ان عورتوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں, ان عورتوں کی جولیوں میں غازی اور مجاہد کہاں سے پیدا ہو. اس لیے اپنے آپ کو تاجدار کائنات کی ابدی غلامی میں لاؤ. خدا نے تمہیں آب حیات دیا ہے, مصطفیٰ کا پیغام, مصطفیٰ کا دین. زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے, آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور قبریں منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اپنے آپ سجدوں کی طرف لاؤ, پاکیزگی اور طہارت کی طرف لاؤ, رب کی بندگی کی طرف اور مصطفیٰ کی غلامی میں لاؤ. دیکھنا پھر پورے گاؤں پر کس طرح اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے, گھر گھر حضور کا فیضان عام ہوگا. جذبے ہیں, قربانی دے سکتے ہو امام الانبیاء کے غلام. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں, دل باغ باغ ہے, اللہ کی عزت کی قسم حضور تم سے خوش ہیں, تاجدار کائنات کی نگاہ رحمت لگی ہے, آج خوش ہے حضور. مگر میری گزارش یہ ہے کہ اب کہیں عصر کی نماز چھوڑ کے مصطفیٰ کو پھر ناراض نہ کر دینا, عشاء کے سجدے چھوڑ کے پھر مصطفیٰ کو ناراض نہ کر دینا, گھر جا کے فلمیں تک کر پھر رسول کو ناراض نہ کر دینا. جس یار کو آج راضی کیا, زندگی ایسے گزارو وہ کبھی ناراض نہ ہو.
اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، بزرگوں کو سلامت رکھے، ملک محمد اعظم صاحب، ملک بادشاہ صاحب، دیگر تمام بزرگ، یہاں سے اکثر لوگ میرے پاس جمعہ پڑھتے رہے، بہت دل خوش ہوا اللہ رب العزت اس بستی پر غیر فانی برکت نازل فرمائے۔ حضرت علامہ کامران صاحب، وقاص صاحب اور دیگر تمام دوستوں کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور دو جہان کی سعادتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائی احسان صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور غوث اعظم کے حوالے سے بھی یہ مہینہ اس میں آپ کا ذکر ہے، صرف ایک بات حضور غوث اعظم کی آپ کو سنا دیتے ہیں برکت کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار اعلیٰ حضرت سید نبی مہدی، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ ایک شخص آیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، ایک جوان لڑکا آیا جس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ اس نے آ کے عرض کی حضرت میں نے اپنے باپ کو رات جہنم میں جلتے دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے باپ عذاب میں جہنم میں جل رہا ہے، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میرے باپ کی بخشش کا کوئی سامان کر دے۔ غوث اعظم نے فرمایا جاؤ۔ پہلے اس سے پوچھا جوان سے، فرمایا وہ کبھی میری مجلس میں آیا تھا تیرا باپ؟ کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں۔ کبھی جمعہ پڑھا؟ کہنے لگا مجھے نہیں یاد۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ کبھی میرے دروازے سے گزرا؟ اس نے کہا جی اتنا یاد ہے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے بھی ساتھ لایا، اس دروازے سے گزرا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ پھر کل آنا۔ دوسرے دن وہ آیا تو وہ بچہ ہنس رہا تھا، پہلے دن آیا تو رو رہا تھا کہ باپ دوزخ میں جل رہا ہے، دوسرے دن آیا تو ہنس رہا تھا۔ فرمایا آج کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت معلوم نہیں کیا کیا آپ نے، آج میرا باپ جنت میں پھر رہا تھا۔ غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا سن اللہ کی عزت کی قسم، جب تو بتا کے گیا تھا نا رات کو سویا میں بھی نہیں، دوسروں کا درد کتنا ہے۔ فرمایا رات کو میں بھی رویا ہوں، مصلی بچھایا میں نے، سجدے میں سر رکھ دی، رویا تیرے باپ کے لیے، مولا میرے دروازے سے گزرا تھا اور جہنم میں ہے، کرم کر دے، تیرے خزانے رحمت میں کیا کمی آئی۔ غوث اعظم نے فرمایا سن، میں رو تو تیرے باپ کے لیے رہا تھا کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ قد وعدنی ربی، میرے رب نے رات کو میرے ساتھ وعدہ کر لیا۔ فرمایا میرے پیارے دوست آنسو صاف کر اور اٹھا سجدے سے در، ہم وعدہ کر رہے ہیں اے یخفف العذاب عن کل من عبر علی باب مدرستی من المسلمین، کہ اے غوث صرف اس کی بخشش نہیں کرتے، آج کے بعد وعدہ کرتے جو مسلمان تیرے دروازے سے قیامت تک گزرے گا ہم اس کا عذاب معاف کر دیں گے۔ جیندڑ گاؤں کا نام، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ۔ آپ کھڑے ہو جائیں نا، ایک دو شعر درود و سلام کے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر جماعت ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ صرف ہمارا